اسے مت کاٹنا تم اس شجر پر، ہمارا آشیاں رکھا ہوا ہے، مجھے واپس وہیں جانا ہے فہمی، میرا سب کچھ جہاں رکھا ہوا ہے۔ ایک غزل اب نظر آ گیا ہوں تو ایک دو چار شعر۔ بس یہ نہیں کہ عرش بری کے نہیں رہے، بس یہ نہیں کہ عرش بری کے نہیں رہے، ٹوٹے ہوئے ستارے کہیں کے نہیں رہے۔ بس یہ نہیں کہ عرش بری کے نہیں رہے، ٹوٹے ہوئے ستارے کہیں کے نہیں رہے۔ اور اب کیا کریں گے ساری خدائی کو لے کے جب، اب کیا کریں گے ساری خدائی کو لے کے جب، ہم لوگ تھے جہاں کے وہیں کے نہیں رہے۔ اب کیا کریں گے ساری خدائی کو لے کے جب، ہم لوگ تھے جہاں کے وہیں کے نہیں رہے۔ اور ترسے تمام عمر پرندوں کے لمس کو، ترسے تمام عمر پرندوں کے لمس کو، فہمی جو پیڑ اپنی زمیں کے نہیں رہے۔ ترسے تمام عمر پرندوں کے لمس کو، فہمی جو پیڑ اپنی زمیں کے نہیں رہے۔ میں دو چار شعر پنجابی کے اسی غزل سے یاد آ گیا۔ وہ تو بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا۔ میں پاکستان گیا تھا تو جب میں واپس آیا میں نے چار پانچ شعر ہوئے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ویکھائیں دیس پیارا ویکھائیں، ویکھائیں دیس پیارا ویکھائیں، بجیا بجیا چانتے تارا ویکھائیں، ویکھائیں دیس پیارا ویکھائیں، بجیا بجیا چانتے تارا ویکھائیں، ویکھائیں جوندی جانے مردے لوگ، ویکھائیں جوندی جانے مردے لوگ، کردے نے کنج یار گزارا ویکھائیں، کردے نے کنج یار گزارا ویکھائیں۔ اور جس تختی تے نا سی ساڈے پرکھاں دا، جس تختی تے نا سی ساڈے پرکھاں دا، نہیں لبی او ملبہ سارا ویکھائیں۔ جس تختی تے نا سی ساڈے پرکھاں دا، نہیں لبی او ملبہ سارا ویکھائیں۔ اور کی کہنا ہے لنگی او کالی رات، کی کہنا ہے لنگی او کالی رات، رہن دے یارا رہن دے یارا ویکھائیں، رہن دے یارا رہن دے یارا ویکھائیں۔ ایویں تے نہیں آگے خوش خوش ڈبن پھیر، ایویں تے نہیں آگے خوش خوش ڈبن پھیر، ویکھائیں پار کنارا ویکھائیں۔ اور مکتا ہے کہ جس نے سون نہیں دیتا انہیں وریاں تو، جس نے سون نہیں دیتا انہیں وریاں تو، فہمی وہی خواب دوبارہ۔ خالد عرفان، خالد عرفان میرے نزدیک ایک سنجیدہ شاعر ہے، اور ان کا مزاج جو ہے وہ پھکڑ پن کی شکل اختیار نہیں کرتا ہے، اس کے اندر ایک معیار اور اس کے پیچھے ایک شاعر کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ بھرپور طور پر نظر آتی ہے۔ میں انہیں دعوت کرام ہم لوگ عہد عرفانی میں ہیں، میں عرفانی میں بہت گہرے پانی میں۔ گزشتہ دنوں نیو یارک میں ایک مسجد کے اندر مشاعرہ منعقد ہوا تھا، جہاں باقاعدہ ممبر میں بیٹھ کے شاعروں نے کلام سنائی تھی۔ تو اس کے بعد یہ قطع کہا کہ مسجد میں بھی شاعر نے سنائی تھی غزل، اللہ کے گھر میں یہ ادب کا چلہ۔ مسجد میں بھی شاعر نے سنائی تھی غزل، اللہ کے گھر میں یہ ادب کا چلہ، ہر شعر پہ آواز ملائک آئی، لا حول ولا قوت شعر پہ آواز ملائک آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
ایک اور یہاں مشاعرہ ہوا تھا جس میں کوئی معقول شاعر نہیں آئے تھے تو انہوں نے میری صدارت میں کر لیا تھا. اس کے بعد یہ قصہ کہا کہ اب تک مشاعرے کی صدارت کا ہے خمار, اب تک مشاعرے کی صدارت کا ہے خمار, آنکھوں سے شہرتوں کا نظارہ نہیں گیا, آنکھوں سے شہرتوں کا نظارہ نہیں گیا, انجام صدر ملک سے واقف ہوں اس لیے میں خود اتر گیا تھا انجام صدر ملک سے واقف ہوں اس لیے میں خود اتر گیا تھا, اتارا نہیں گیا. تو سیاسی کارکن بھی شامل تحریک ہوتے ہیں, الیکشن جب بھی اپنے ملک میں نزدیک ہوتے ہیں تو نہ جانے کیوں وہ مسلم لیگ میں جا کر نکل آئے, نہ جانے کیوں وہ مسلم لیگ میں جا کر نکل آئے. یہ کیسی لیگ ہے جس میں سے مسلم لیگ ہوتے ہیں. سیاسی کارکن بھی شامل تحریک ہوتے ہیں, الیکشن جب بھی اپنے ملک میں نزدیک ہوتے ہیں, نہ جانے کیوں وہ مسلم لیگ میں جا کر نکل آئے. یہ کیسی لیگ ہے جس میں سے مسلم لیگ ہوتے ہیں. ایک طائفہ آ رہا تھا پاکستان میں ہندوستان سے, جس کے بارے میں احتجاج کیا جا رہا تھا کہ یہ یہاں نہیں آنا چاہیے. تو اس وقت یہ قطع کہا کہ روکتے کیوں ہو جو کوئی طائفہ آئے یہاں, طائفے کو دعوت سیر و زیارت بھیج دو, طائفے کو دعوت سیر و زیارت بھیج دو. طائفے کے وفد میں شامل ہو جتنی ڈانسرز, اتنے ملاؤں کو گنتی کر کے بھارت بھیجو. طائفے کے وفد میں شامل ہو جتنی ڈانسرز, اتنے ملاؤں کو گنتی کر کے بھارت بھیج دو. تو تربوز سے اچھی لگتی ہے, انگور سے اچھی لگتی ہے, جو شاعر کی محبوبہ ہو وہ حور سے اچھی لگتی ہے. تربوز سے اچھی لگتی ہے, انگور سے اچھی لگتی ہے, جو شاعر کی محبوبہ ہو وہ حور سے اچھی لگتی ہے. میں امریکہ میں رہتا ہوں, وہ پاکستان میں رہتی ہے, جو واقعی اپنی بیوی ہو وہ دور سے اچھی لگتی ہے. میں امریکہ میں رہتا ہوں, وہ پاکستان میں رہتی ہے, جو واقعی اپنی بیوی ہو وہ دور سے اچھی لگتی ہے. تو کہیں جو شوہر و بیوی میں ہو گیا جھگڑا, ہمارے شہر کا معاملہ کراچی کا, کہ کہیں جو شوہر و بیوی میں ہو گیا جھگڑا, بہت سے لوگ تو بیوی کے ہم نوا نکلے, مگر میاں نے یہ بیوی کو بد دعا دے دی, خدا کرے تیرے میکے سے اسلحہ نکلے. کہیں جو شوہر و بیوی میں ہو گیا جھگڑا, بہت سے لوگ تو بیوی کے ہم نوا نکلے, مگر میاں نے یہ بیوی کو بد دعا دے دی, خدا کرے تیرے میکے سے اسلحہ نکلے, میکے سے اسلحہ نکلے. اور عوام الناس کو جنتا کہا جاتا ہے بھارت میں, عوام الناس کو جنتا کہا جاتا ہے بھارت میں. میری دانست میں اس کا عجب مفہوم بنتا ہے, میری دانست میں اس کا عجب مفہوم بنتا ہے, عجب مفہوم بنتا ہے. ہمارے ملک میں تو بیویاں وجہ ولادت ہیں, مگر حیرت یہ ہے اس ملک میں شوہر بھی جنتا ہے. ہمارے ملک میں تو بیویاں
वजह विलादत है, मगर हैरत ये है उस मुल्क में शौहर भी जलता है। और कथे का उन्वान है टेस्ट ट्यूब बेबी, कि पिसर भी होने लगे टेस्ट ट्यूब बेबी से, पिसर भी होने लगे टेस्ट ट्यूब बेबी से, ये तजर्बा मेरी अक्लो खिरत से आरी है। ये सुन के एक ज़ईफ़ा ने तबसरा ये किया, भला बताओ तो बोतल का पैर भारी है। पिसर भी होने लगे टेस्ट ट्यूब बेबी से, ये सुन के ये तजर्बा मेरी अक्लो खिरत से आरी है। ये सुन के एक ज़ईफ़ा ने तबसरा ये किया, भला बताओ तो बोतल का पैर भारी है। और वजीर इत्तलात व नशरियात निसार मेमन साहब यहाँ आए थे, उस वक्त ये कथा कहा, मुलाजा फरमाएं कि बनाया एक मेमन को वजीर इंफॉर्मेशन का, बनाया एक मेमन को वजीर इंफॉर्मेशन का। कहाँ मेमन, कहाँ उर्दू के अखबारों की तहरीरें, कहाँ मेमन, कहाँ उर्दू के अखबारों की तहरीरें, मगर ये न्यूज पढ़ के एक दानिशवर ने फरमाया, निगाहे मर्दे मेमन से बदल जाती है। मगर ये न्यूज पढ़ के एक दानिशवर ने फरमाया, निगाहे मर्दे मेमन से बदल जाती हैं तकदीरें। जनरल साहब जिस जमाने में थे तब ये कहा था कि मुल्क बंदूक की नाली से बदल देते हैं, जाम को चाय की प्याली से बदल देते हैं। अपनी वर्दी जो बदलते नहीं पाजामे से, वो शुजात को जमाली से बदल देते हैं। अपनी वर्दी जो बदलते नहीं पाजामे से, वो शुजात को जमाली से बदल देते हैं। और अर्ज किया है कि इमदाद के पैकेज में शराइत का पुलंदा, गोरे से मिला है कभी गोरी से मिला है। इमदाद के पैकेज में शराइत का पुलंदा, गोरे से मिला है कभी गोरी से मिला है। कशकोल में सुराख है, सुराख में पाइप, पाइप का सिरा घर की तिजोरी से मिला है। कशकोल में सुराख है, सुराख में पाइप, पाइप का सिरा घर की तिजोरी से मिला है, तिजोरी से मिला है। और उसके खर्राटों को फितरी बातपन समझा था मैं, मोम की बत्ती को शम्मे अंजुमन समझा था मैं, मोम की बत्ती को शम्मे अंजुमन समझा था मैं। लीगल स्टेटस की खातिर अक्द करने के लिए फुल बदन औरत थी जिसको गुल बदन समझा। लीगल स्टेटस की खातिर अक्द करने के लिए फुल बदन औरत थी जिसको गुल बदन समझा था मैं। और भगवान दास साहब आए थे चीफ जस्टिस के तौर पे, तभी कहा कि ताज़ीम अदालत की चिंता है बहुत उसको, कानून के चरणों पे मुजरिम को बिठा देगा, कानून के चरणों पे मुजरिम को बिठा देगा। इस कौम के चोरों पे ये वक्त भी आना था, अल्लाह के बंदों को भगवान सजा देगा।